آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نحر اصل میں اونٹ کے ذبح کرنے کے کو کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ چونکہ مخصوص طریقے سے اسے ذبح کیا جاتا ہے اس لیے اس ذبح کو نحر بولا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے ایام نحر 10، 11 اور 12 ذی الحج ہے۔ واقعہ اس کا یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ خواب دیکھا پہلی رات، پھر دوسری رات اور پھر تیسری رات، تو اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کے پاس گئے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور آپ نے جا کر ان سے فرمایا کہ میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب میں اگر کوئی چیز دیکھی جائے تو وہ خواب ہی ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی بس۔ آپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تو چونکہ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو آپ جانتے تھے کہ نبی کو خواب میں وحی نازل ہوتی ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، غیر نبی کے خواب میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ نبی کو خواب میں حکم دیا جائے تو اسے کرنا ہوتا ہے، ہمیں خواب میں دیا جائے تو ہمیں کرنا نہیں ہوتا۔ کوئی بزرگ ہو، ولی ہو، صحابی ہو، اس کا خواب حجت اسلام نہیں ہے، حجت شریعہ نہیں ہے، یعنی اس حکم کو اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو بالکل بھی نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اگر اسے کوئی حکم دیا جائے تو وہ حکم قابل عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وحی الہی نہیں ہے۔ نبی کا خواب وحی الہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور فرمایا بیٹے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ میرے ابا آپ کریے وہ جو آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ہمارے ابا آپ وہ کریں نا جس کا حکم دیا گیا آپ کو۔ تو حکم کیا دیا گیا؟ ذبح کرنے کا۔ اب آج کے دور کے عقل مند لوگ یہ کہیں کہ خواب تھا، اور خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ بات کیوں؟ تو اسماعیل علیہ السلام کا قول یہ بتا رہا ہے جسے قرآن کریم نے نقل فرمایا کہ اے ہمارے ابا یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ وہ کریں جس کا آپ کو تومر حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے خواب میں صرف دکھلایا نہیں گیا بلکہ ایسا کرنے کا حکم دیا گیا، تو ثابت ہوا کہ نبی کا خواب حجت۔ جب آپ ایسا کریں گے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو اس وقت انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب آپ مجھے قربان کر رہے ہوں گے، جب مجھے ذبح کر رہے ہوں گے تو میں آپ کو صبر کرنے والا ملوں گا۔ میں چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، آہو بکا نہیں کروں گا، منع نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ صبر کے ساتھ قربان ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی جو جناب اسماعیل علیہ السلام نے دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو لے کر چلے اور ایک مخصوص جگہ جہاں جو ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں جمرات، اس کے قریبی جگہ ہے، مسجد الخیف ہے، وہاں اس کے قریبی جگہ ہے، وہاں آپ کو لٹایا۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت تنگ ہے، میں نے اصل مقصد کی طرف آنا۔ آپ نے اللہ کے حکم پر ان کو ذبح کرنا شروع کیا، چھری چلائی ہے، ادھر چھری چلائی، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ندا فرمایا اے ابراہیم
آپ نے قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے بدل میں فَذَبَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک زبردست قربانی جو تھی ہم نے وہ پیش کی، وہ قربانی ہم نے پیش کر دی، اور پھر اسی قربانی کو ہم نے بعد والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے باقی رکھ چھوڑا۔ تو اب جب یہ قربانی جو ایام نحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں کی جاتی ہے، حضور اقدس آقا نعمت خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا سنت ابیکم ابراہیم، کہ اے لوگوں یہ بات جان لو کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ جو قربانی باپ کی بیٹے کی قربانی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا، جنت سے آیا اور پھر اس کی قربانی کی گئی۔ تو اب اس قربانی کو اللہ کریم نے بعد والوں کے لیے رکھ چھوڑا۔ اب ہم بیٹے قربان نہیں کر سکتے، ہم کیا قربان کریں؟ جانور قربان کریں، ہمیں جانور قربان کرنے کا حکم۔ تو اب جو جانور کی قربانی ہے وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو کی جاتی ہے، اور جب تک نماز عید الاضحیٰ شہروں میں ادا نہ کر لی جائے اس سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ تو وہ قربانی کا وقت مقرر ہے، اور اس وقت تک یعنی 12 ذی الحج کے نماز مغرب سے پہلے وہ قربانی کی جائے گی، ایام نحر میں قربانی ہوگی۔